ریفرنس اللہ دے نبی بھی غیب جانتے ہیں انہاں جنہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دسیا گیا. اور پھر قرآن واضح ہے سورہ تحریم دے اندر جدو نبی دی ایک بیوی نے راز لیک کر دیتا تے دوسری بیوی نو دس دیتا اور انہیں حضور نو دستا تو نبی اسلام نے کہا کہ تو میرا راز کیوں لیک کیتا ہے. سورہ تحریم دے سٹارٹ وچ انہیں کہا تانوں کی نے دس دیتا ہے اللہ دے نبی. تے حضرت عائشہ نو پتا سی کہ اللہ دے نبی خود کچھ نہیں جان دے اللہ دسدا ہے. تے حضور علیہ السلام فرمایا منو انہیں خبر دیتی ہے جو غیب دے اوتے خبردار کرنے والا ہے. سورہ تحریم دی آیت واضح ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام دے بارے چ صحابہ کرام دا اہل البیت دا اللہ دا کہ. السلام علیکم دوستو، آج ہم بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک پر ویڈیو لائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہ ماننے والے کیا کافر ہیں؟ یہ کلیم بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن آج ہم اس کو قرآن و سنت اور لوجک کی روشنی میں سمجھیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے. چلو پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. ایک تے ہے کہ تسی ایک مثال پیش کی تھی نبی علیہ السلام واسطے کہ وہ اپنی مبارک اکھاں پیچھے بھی دیکھ لیندے. ہاں جی ہاں جی. یہ دا مطلب ہے کہ تسی علم غیب نو مانتے ہو. علم غیب نو جو نہ منے وہ کافر ہے. ہاں لیکن علم غیب وہ مننے نہ قرآن لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے سورہ آل عمران 179 179 نمبر آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. اور اللہ دی یہ شان نہیں کہ ہر بندے نو غیب دسے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ اپنے رسول نے جنوں چاہندا ہے نا چن لیندا ہے. اور تہاڈا کام ہے اللہ دے رسول دی خبراں تے ایمان لے کے آؤ. نبی دا تے مطلب ہی ہے غیب دی خبر دینے والا. ساڈا جڑا جھگڑا ہوئی ہے کہ وہ آپ نہیں سن جان دے. اللہ دسدا سی تو اگے دس دیندے سن، خود نہیں جان سکتے. وہ تو تسی سورہ الاعراف دی آیت نمبر 188 پڑھ لو. کہ نبی تسی کہہ دو کہ میں تے اپنی جان واسطے کسی نفع نقصان دا مالک نہیں ہاں مگر جو اللہ چاہے. اور اگر میں غیب جان لینا ہوندا تے میں خیر کثیر جمع کر لینا، منو کدے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، مینوں پہلے ہی پتہ لگ جاندا ہے ہونے والا تے میں اپنا تدارک کر لینا. میں تے ڈر سنانے والا خوشخبری سنانے والا. خود حضور نے کدے دعویٰ نہیں کیتا کہ میں خود غیب جان لینا سا. لیکن اللہ دے دسنے نال غیب تے وہ مننا ہے، وہ تے سارے مندے نے. اس تو بغیر تے کوئی مومن نہیں. دیکھو اسی عذاب قبر نہیں ویکھیا، اسی جنت نہیں ویکھی، دوزخ نہیں ویکھی، یہ سب کچھ حضور نے ویکھیا ہوا ہے. جنت دی بھی سیر کیتی، جہنم بھی دکھایا گیا آپ نو شب معراج، یہ سب کچھ ہویا. تے اللہ دے نبی نو تے ساری چیزاں وکھائیاں گئیاں نے. ساڈے واسطے تو اج بھی علم غیب وچ ہی آندیاں نے نا. اللہ دے نبی تے ظاہر ہوگی لیکن ہے علم غیب ہی ہے، کیونکہ وہ تے اللہ دے کول بھی ہر چیز ہے. اللہ بھی ہر شے جاندا ہے، لیکن پھر بھی کہندا ہے کہ میں غیب دا بھی جاننے والا اور ظاہر دا بھی. وہ مطلب ہے کہ تواڈے ریفرنس نال تے ساڈے ریفرنس نال اللہ دے نبی بھی غیب جانتے ہیں انہاں جنہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دسیا گیا. اور پھر قرآن واضح ہے سورہ تحریم دے اندر جدو نبی دی ایک بیوی نے راز لیک کر دیتا تے دوسری بیوی نو دس دیتا اور انہیں حضور نو دستا تو نبی اسلام نے کہا کہ تو میرا راز کیوں لیک کیتا ہے. سورہ تحریم دے سٹارٹ وچ انہیں کہا تانوں کی نے دس دیتا ہے اللہ دے نبی. تے حضرت عائشہ نو پتا سی کہ اللہ دے نبی خود کچھ نہیں جان دے اللہ دسدا ہے. تے حضور علیہ السلام فرمایا منو انہیں خبر دیتی ہے جو غیب دے اوتے خبردار کرنے والا ہے. سورہ تحریم دی آیت واضح ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام دے بارے چ صحابہ کرام دا اہل البیت دا اللہ دا کہ کیتا ہے. پھر تسی او سورہ توبہ وچ جڑے 3 صحابہ پیچھے رہ گئے سن، کعب بن مالک دی توبہ دا بیان پوری حدیث بخاری مسلم وچ آئی ہے. او دے کیا آیا ہے کہ وہ کہندے نے کہ اگر کوئی ڈنڈی مارنا چاہتا مار سکتا سی. 30,000 بندہ سی حضور نال، میں بھی ڈنڈی مار سکتا سا، لیکن میں سوچیا کہ اگر میں ڈنڈی ماری اون تے پتہ نہیں لگنا، لیکن بعد وچ اللہ نے تے حضور نو دس دینا ہے کہ انہیں ڈنڈی ماری جے پیچھے رہ گیا جے. یعنی صحابہ دا عقیدہ سی کہ اللہ دسدا ہے، خود نہیں حضور جانتے تو وہ تے دسے. دیکھو بخاری مسلم وچ آیا کہ نبی علیہ السلام کہندے نے کہ میں جدو معراج تو واپس آیا نا تے میرے کولوں مشرکین عرب نے کہا کہ تسی رات نو اتھوں ہو کے آئے ہو بیت المقدس تو، یہ 40 دن دا سفر ہے، ایک رات ہی آ گئے اسی نہ مندے. سانو دسو کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے نے، پوڑیاں کنیاں نے، رنگ کے ہے. ہن حضور کہندے نے میں اتنا گھبرا گیا، اے بخاری مسلم الفاظ نے، میں اتنا پریشان ہویا کہ اعلان نبوت تو بعد میں کدے اتنا پریشان نہیں ہویا سا کہ مینوں تو گلاں یاد نہیں. یعنی تسی ایک بار اتنے اکیڈمی آؤ تو میں تانوں پوچھا، میں اتنے 2 سال تو تسی مینوں پوچھو کنی پوڑیاں چڑھ کے آؤ تو میں تو نہیں دس سکتا جو تک گنا نا. ٹھیک ہے، یہ باہر بلڈنگ اتنے رنگ کے ہویا ہے تے کہندے میں اتنا پریشان ہویا
تے اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس اٹھا کے میرے سامنے کرتا تے میں اتیم وچ کھلوتے ہیں خانہ کعبے وچ تے میں 40 دنوں دی مسافت تے بیت المقدس ویکھ رہے ہیں مسجد اقصی اور جو پوچھتے جا رہے ہیں میں وہ تک کے دسدا جا رہا ہوں تے اللہ دکھا دیندا سی. یہ آدن جی بخاری مسلم حدیث ہے کہ حضور نے ایک دن ممبر تے چڑھ کے کہا پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے. اگے بھی بڑھو نا, اگے لکھا جب تک یہاں کھڑا ہوں, جدو تک میں ممبر تے کھلوتے ہیں نا ادو تک میرے کو پوچھو. مطلب کہ اللہ نے غیبی دسیا سی, جس طرح حضور تیم تے کھلوتے کافروں نے اعتراض کیتا اللہ نے بخا دیتا. حضور نے کہا میں ممبر تے جدو تک موجود ہوں میرے کو جو پوچھنا ہے پوچھ لو, کیونکہ اس ٹائم منو وہی دی تائید حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ منو دسے گا. ایک بندے نے کھلو کے کیا ادے نسب تے تان سی کہ میرا پیو کون ہے, تو حضور نے فرمایا تیرا پیو او ہے. او شکر الحمدللہ وہی سی جو مشہور سی, یعنی وہ صحیح او دا باپ وہی سی. تے ایک کہندے نے حضور نے تے یہ بھی دستا ہے تے علم غیب, اور نہیں حضور نے فرمایا جو تک میں اتنے کھلوتے ہیں وہ غیبی تائید ہے. ورنہ تو باقی من دسو سورہ یوسف جڑی ہے یہ کیوں نازل ہوئی ہے؟ حضور کو پوچھا گیا سی کہ بھی ابراہیم اور دی اولاد تے شام وچ سن, یہ کتنے پہنچ گئے اتنی دور مصر وچ؟ تو قرآن دا آغاز ہے کہ اسی تواڈے نال ایک بہترین قصہ بیان کرن لگے اور اس سوال دے جواب وچ ہے, اور تسی اور تہاڈی قوم اس تو پہلے نہیں جاندی سی. اندازہ کرو. اور یہ حضور دے نبی ہونے دی دلیل ہے کہ آپ اپنی پیدائش تو بھی آلموسٹ سمجھ لو 3500 سال پہلے دا واقعہ دس رہے ہیں کہ کنج یوسف علیہ السلام نو غلام بنا کے ویچیا گیا, پھر اتنے چلے گئے, پھر انہوں نے بعد اپنے باپ نو بھی اتنے بلا لیا, اپنے بھراواں نو بلا لیا, اور ایج سورہ کاف اے نبی کدے نہ انج کہنا کہ میں کالے کام کراں گا جب تک انشاءاللہ نہ کہو. آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے سن, وہی نازل نہیں ہوئی. وہ سوال ہوئے سن, اصحاب الکہف دے بارے سوال ہویا, موسیٰ اور خضر دے بارے سوال ہویا, ذوالقرنین بادشاہ دے بارے چ ہویا. یہ تو ساڈا بنیادی عقیدہ ہے اور واضح قرآن چاہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. اے اللہ دے نبی سورہ شورہ تسی قرآن دے نزول تو پہلے تو نہیں سے جان دے کہ بھی ایمان دی تفصیلات کیا نے اور شریعت کی ہے. اللہ نے اس قرآن دے ذریعے تواڈے سارے معاملات کیتے ہیں. یہ تو ساڈا بنیادی عقیدہ ہے. یہ کس طرح مطلب اس کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ علم غیب ہے کہ جنہ دسیا, پھر کہندے تسی جناب اتنے ناپن شروع کر دیندے ہو. تانوں کہ پتہ کیڑا پتہ ہے بھائی, جو اللہ خود کہہ رہا ہے نہیں پتہ. قیامت دا علم قرآن جگہ جگہ ہے. نبی تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو اگر پوچھتے ہیں قیامت کدوں آئے گی, تو اسی فرما دو قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں. پھر بخاری مسلم چاہے حضرت جبرائیل انسانی شکل آ کے جو پوچھتے ہیں قیامت کدوں آئے گی, باقی سارے سوالوں کے جواب حضور نے دیتے. قیامت فرمایا کہ جو پوچھ رہے ہیں نا اس تو زیادہ میرے کو علم نہیں جہاں کو پوچھا جا رہا ہے. البتہ میں قیامت کی نشانیاں ہونے کے پھر دس دو, پھر آپ نے نشانیاں دسیاں, لیکن قیامت کی تاریخ سن کتنے سال بعد آئے گی یہ نہیں سی حضور کو پتا. ٹھیک ہے, تو انج نہیں ہے کہ تسی ہر چیز منسوب کر دو. ویسے تو الدولت المکیہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ بھئی نبی دا علم اور اللہ دے علم اتنا ہی فرق ہے جس طرح سمندر وچوں کوئی چڑیا ایک چونچ وچ قطرہ لوے نا, اے نبی دا علم ہے تو پورا سمندر اللہ دا علم ہے. لیکن جدوں دسنے تے آندے تے ماں کانا وما یکون کہندے نے. پھر اسی پوچھنے اچھا پھر جدوں اتنا بڑا فرق ہے ایک چونچ اور سمندر دا, تے موٹے موٹے فرق دسو, تے کہندے تسی گستاخ ہو, کچھانا شروع کرتا ہے. کچھا تے تو خود ایسی دسنے ہیں نا کہ جو چیزاں نہیں سن پتا, جو تو منافقین نے نہ نہیں سن پتا, نہیں سے پتا, آپ کو پتہ ہی نہیں سی. ایون بخاری مسلم چاہے کہ میرے حوضے کوثر تے کچھ میرے ساتھی لے آئے جان گے, میں پچھان لواں گا کیونکہ عزائے وضو چمک رہے ہون گے, تو منوں دسیا جائے گا تواڈے بعد مرتد ہو گئے سن, دین تو پھر گئے سن. میں کہا گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, انہاں دا پھٹکار ہوئے, انہاں نوں میرے تو دور کر دو جنہاں نے میرے بعد میرے دین نو بدل دیتا. اور میں پھر وہی کہاں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم نے کیا, جو سورہ مائدے چاہتا ہے, اے اللہ جد تک میں انہاں چ موجود سا, حضرت عیسیٰ کہن گے میں انہاں تے گواہ سا, جدوں تو منوں چک لیا پھر تیرے بندے تیری مرضی, میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں, میرے بعد جو انہوں نے کام پایا. تو حضور نو اے تے پتہ ہے کہ میرے ساتھی کچھ مرتد ہو جان گے, جس طرح حضور دی وفات بعد بخاری مسلم چاہے منکرین زکات نے, کوئی بخاری موجود ہے حضرت ابن عباس کہندے نے وہ لوگ نے جو حضرت ابوبکر دے زمانے میں مرتد ہو گئے سن, یعنی حضور دی اکھاں بند ہوئی ہیں تے صحابی سن, حضور نے انہوں نے صحابیت ہی چھوڑیا, حضور تو بعد مرتد ہو گئے. کوئی منکرین زکات, کوئی مسلمہ کذاب نال سیدنا ابوبکر نے انہوں نے خلاف قتال کیتا. تے حضور نو اے تے پتہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کام پانا, وہ کیڑے نے وہ نہیں پتا, تاں ہی تے آپ حوضے کوثر تو پلا رہے ہون گے. ورنہ دوروں نے کہتے مردودوں نسو ادھروں تسی کام پایا میرے بعد نہیں. جدوں پلان لگن گے فرشتے آڑ قائم کرن گے, یا رسول اللہ تانوں نہیں پتا, اے الفاظ نے تواڈے بعد اے دین تو پھر گئے سن. تے فرشتے حضور دا مذاق اڑا رہے ہیں کہ تانوں نہیں پتا. اے ریئل گل ہے, قرآن. پھر وڈی انہوں نے میں گل کی ہے, اے سارے نبیوں دا علم غیب منتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اے جدوں حدود
لیٹ ہو گیا سی حضرت سلیمان علیہ السلام دے دربار وچ تے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ حدود لیٹ ہے یا تے کوئی اپنی وجہ دسے گا لیٹ آنے دی یا میں انہوں پھر قتل کراں گا. تے حدود نے کیا کہ حضرت میں آج وہ خبر لے کے آئی جی تانوں ہی نہیں پتا. ہائے دیکھا انجینئر دا دماغ کتے گیا کڈا بڑا گستاخ سی حدود صحابی حدود چیف آف ایئر سٹاف حدود اڑدا سی. میں ایک عورت ویکھی ہے جڑی حکمرانی کرتی ہے بلقیس او دا ایک تخت بھی ہے اور وہ تھلے ایک پورے دے پورے معاملات چل رہے ہیں ٹھیک ہے. تے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا حدود میں چیک کراں گا اے لے میرا خط انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے. اے سلمان دی طرف خط لے جا اللہ دے نام تو شروع ہوندا ہے. اے جا کے او دے بیڈ روم وچ سٹنے او حدود جڑا روشن دان تو سٹیا اوتھے ہی بلقیس نو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے گا جڑا میرے بیڈ روم تے او حدود جدا جڑا ہے سمجھ لو چیف آف ایئر سٹاف ہے تو کوئی عام بندہ تے نہیں ہے ٹھیک ہے. او پھر آئی تے او حدود نے کیا کہ اے سلیمان علیہ السلام میں او خبر لے کے آیا تانوں ہی نہیں پتا کہ ایک عورت حکمرانی کر دی ہے اور وہ لوگ سورج دی پوجا کر رہے ہیں. تے حضرت سلیمان علیہ السلام تے نہیں کہا کہ میرے کو علم غیب ہے میں تے چونٹی دی بھی آواز سن لی. بھائی چونٹی دی تاں سلیمان نے سنی کہ ادو اللہ نے سنوا دیتی جو اللہ سنوا دے سن لی. ایک کہتے ہیں وہ نبی دورو بھی سن لینا جی اللہ سنوائے تو سن لینا ہے ورنہ تو نہیں ٹھیک ہے. تو یہ گل ہی کوئی ہو رہا ہے انہوں نے تروڑ مروڑ کے کی وہ قرآن پڑھو خدا دا نا جی اللہ دے بندے ہو اپنا ہی ترجمہ پڑھ لو بریلوی ہو تو آلہ حضرت دا پڑھ لو دیوبندی ہو شری تھانوی دا پڑھ لو وابی ہو تو جونا گڑھی دا پڑھ لو شیعہ ہو تو فرمان علی شاہ دا پڑھ لو جے کوئی سادہ مسلمان ہو تو مودودی صاحب دا پڑھ لو یار ترجمہ پڑھو صحیح ٹھیک ہے. قرآن ہی تمہیں پتہ لگے کہ لکھے ہے. تو ہم نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ ویڈیو دیکھا بہت بہترین بات کی ہے انہوں نے. دوستو ہمارے سوسائٹی میں ایک عجیب فتنہ زیادہ پھیل چکا ہے. لوگ عقیدے کو سمجھنے کے بجائے ایک دوسرے کو کافر بنانے پر اتر آئے ہیں. جیسے نہیں پسند آ گئے ترنت فتویٰ ترنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب نہیں مانتا بس تو کافر ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اسلام ایک سمپل دین ہے. لوگوں نے اپنی طرف سے مشکل بنایا ہوا ہے. انجینئر محمد علی مرزا کا پوائنٹ کیا ہے؟ ان کے ایک ہی سیدھا سا پوائنٹ ہے علم غیب صرف اللہ کا ہے. یہ قرآن کا عقیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا اللہ نے بتایا وہی علم ہے. اس کو مانا تو کوئی پرابلم نہیں بلکہ قرآن فالو کرنا ہے. انہوں نے کسی بھی طرح نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کم نہیں کیا بلکہ یہ بتایا کہ جس شخص کو اللہ خود علم دے اس کا درجہ اور بڑھتا ہے. قرآن کی دلیل سمپل ہے. غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ ملٹیپل آیتوں کے سمجھنا ہے. اگر کوئی کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جتنا بتایا وہ بھی غیب کا حصہ ہے بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر یا اس سے کم یا زیادہ غیب کا علم تھا یہ قرآن سے پروف نہیں ہوتا. تو پھر جو آدمی قرآن کا عقیدہ مانتا ہے اسے کافر کیسے بولا جا سکتا ہے؟ آج کچھ لوگ ندا لگاتے ہیں علم غیب کا جو عقیدہ حکم بتایا وہی ہے ورنہ کافر. ارے بھائی عقیدہ قرآن و حدیث سے بنتا ہے نہ کہ مولوی کی پرسنل آئیڈیالوجی سے. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے
اونچا ہے۔ ان کا اللہ نے وحی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا بارے میں، سورگ دوزخ بہت کچھ بتایا، لیکن اللہ کا علم انلمیٹڈ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لمیٹڈ ہے۔ اللہ چوز اس بات کو تسلیم کرنا ایمان کا حصہ ہے، کفر نہیں۔ دوستو، ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی، عقیدہ کسی اور کی مرضی سے نہیں ہوتا، قرآن و سنت سے ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ مان رہا ہے کہ غیب کا اصل علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کو کافر کہنا نہ دین ہے، نہ عقل، نہ علم۔ اور یہی پوائنٹ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کلین کیا۔ تو دوستو، آج کا ریئیکشن ویڈیو میسیج سمپل ہے، فتنے سے بچنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، غیب ضروری تکفیر سے دور رہنا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور سچ دکھائے، آمین۔ جزاک اللہم خیر و حسن جزا۔ اللہ حافظ۔